سورہ بقرہ آیت نمبر 106 اور 105 اور 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما نہ تو یودو پسند کرتے ہیں الذین وہ لوگ جو کافر ہوئے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ مشرک، ان ینزل یہ کہ نازل کی جاتی رہے یا یہ کہ اترے، علیکم تم پر، من خیر کی بات میں سے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم فضل والا بڑا ہے۔ ما نسخ اور جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، او ننسھا یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسا، الم تعلم کیا نہیں جانتا تو، ان اللہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہر شے پر قادر ہے۔ ما یود الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے تو وہ پسند نہیں کرتے، من اہل الکتاب ولا المشرکین اہل کتاب میں سے اور مشرک میں سے، ان ینزل علیکم کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو، من خیر من ربکم کوئی خیر کی بات تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما نسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیات او ننسھا یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا لے آتے ہیں اس سے بہتر آیات، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسی لے آتے ہیں، الم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب آیت نمبر 105 میں اہل کتاب بھی اور جو مشرکین مکہ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے، جلتے ہیں حضرت کی آگ میں کہ تم پر یعنی مسلمانوں پر کوئی خیر نازل ہو، اور اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ تم لوگ پر کوئی خیر نازل ہو اللہ کی طرف سے، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ پھر آیت نمبر 107 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں ایک حکم ہوا اور پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 219 جس کا ترجمہ ہے، شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کو حرام نہیں قرار دیا گیا۔ سورہ نساء آیت 43 میں جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اب اس میں بھی حلال ہے، ابھی تک شراب حلال ہے، پھر بعد میں حرام کر دی گئی۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں 109 میں جہاد کی اجازت دی گئی اور پھر بعد میں اجازت نہیں دی گئی، اور پھر بعد میں جہاد کا حکم دیا گیا۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت نمبر 240 میں بیوہ کی عدت جو تھی وہ 1 سال تھی، اور پھر اس آیت کو منسوخ کر کے 234 نمبر جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں حکم نازل یہ ہوا کہ بیوہ کی عدت جو ہے 4 مہینے اور 10 دن ہوگی۔ تو یہاں پر یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کا کلام ہے یہ تو کیوں یہ آیت منسوخ ہوتے ہیں، اور تو اللہ ذو الجلال الاکرام فرماتا ہے منسوخ کا مطلب ہے کہ
اللہ ایک حکم مخصوص وقت کے لیے نازل فرماتا ہے، پھر کچھ وقت کے لیے یہ نازل کیا جاتا ہے، پھر جب دوسری آیت نازل ہو جاتی ہے تو پچھلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ذو الجلال اکرام فرماتا ہے وہ ہمارا خالق ہے اور وہ جس حکم کو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔